بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ نصر جو کہ مدنی سورت ہے، اس کی تفسیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورۃ نصر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کر فرمایا: اے میرے نبی، اب جب کہ آپ اپنے دشمنوں کے خلاف ہر معرکہ میں غالب آنے لگے ہیں، مکہ کو فتح کر لیا ہے اور وہ دارالکفر سے دارالاسلام بن گیا ہے اور قبائل عرب گروہ در گروہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، جب یہ سب نعمتیں حاصل ہو گئیں تو آپ اپنے رب کا شکر بجا لانے کے لیے اس کی پاکی اور اس کی حمد و ثنا بیان کیجیے اور اس سے مغفرت طلب کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کی توبہ کو بہت جلد قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کے حال پر رحم کرتا ہے۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد کرے گا، مکہ مکرمہ فتح ہوگا اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ ایک تنبیہ بھی ہے کہ چونکہ دنیا سے آپ کے رخصت ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اس کی یاد میں لگائیں تاکہ عمر کا آخری حصہ اس کی یاد میں گزرے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑی عمر والے بدری صحابہ کے ساتھ مجھے بھی اپنی مجلس میں شامل کر لیا کرتے تھے۔ تو اس پر بعض صحابہ یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اعتراض ہوا۔ انہوں نے کہا: آپ اس نوجوان کو ہمارے ساتھ مجلس میں کیوں بٹھاتے ہیں؟ اس کی عمر کے تو ہمارے بچے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کی وجہ تم خوب جانتے ہو۔ پھر ایک دن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بلایا اور مجھے بھی بلایا۔ میں سمجھ گیا کہ آج مجھے اس لیے بلایا تاکہ میں انہیں میرے بارے میں بتا سکوں۔ پھر ام المومنین امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ سورۃ نصر کی نسبت تمہیں کیا علم ہے؟ بعض نے کہا: اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور اس سے استغفار کریں کہ اس نے ہماری مدد کی اور ہمیں فتح عنایت فرمائی، اور بعض مکمل خاموش رہے، کچھ جواب نہ دیا۔ تو آپ نے میری طرف توجہ فرمائی اور کہا: اے ابن عباس، کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ میں نے کہا: نہیں۔ فرمایا: تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا: اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی یعنی فتح مکہ، تو یہ آپ کی وفات کی نشانی ہے، اس لیے آپ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرے اور اس کی مغفرت طلب کرے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا ہے وہی میں سمجھتا ہوں۔ فتح سے مراد یہاں فتح مکہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ سے نکلے۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ آپ کے ہمراہ 10,000 کا لشکر تھا اور آپ کو مدینہ میں تشریف لائے ہوئے 8.5 سال ہونے کو تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو مسلمان تھے وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزہ رکھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ فتح مکہ کے بعد لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کرنے لگے، جیسا کہ سیدنا عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایسے چشمے کے پاس رہا کرتے تھے جو لوگوں کی عام گزرگاہ تھی۔ سوار ہمارے پاس سے گزرا کرتے تھے، ہم ان سے پوچھتے رہتے تھے: کہو لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس شخص کی کیا کیفیت ہے؟ وہ کہتے: وہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ اس پر وحی نازل کرتا ہے، یا اللہ نے ان پر وحی نازل کی ہے اور وہ قرآن کی کوئی آیت سناتے تو میں اس وحی کو یاد کر لیتا تھا، گویا وہ میرے سینے میں جم جاتی تھی۔ ادھر سارے عرب والے فتح مکہ پر اپنے اسلام کو موقف کیے ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے: انہیں اور ان کی قوم کو چھوڑ دو، اگر وہ ان پر غالب آ گئے تو وہ سچے پیغمبر ہیں۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو ہر قوم نے اسلام لانے میں سبقت کی۔
میرے باپ نے بھی اسلام قبول کرنے میں میری قوم کے مقابلے میں سبقت کی۔ جب وہ آئے تو کہنے لگے، اللہ کی قسم میں سچے پیغمبر سے مل کر تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، فلاں وقت فلاں نماز پڑھو، فلاں وقت فلاں نماز پڑھو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان دے اور جس کو زیادہ قرآن یاد ہو وہ نماز پڑھائے۔ میری قوم کے لوگوں نے دیکھا تو مجھ سے زیادہ کسی کو قرآن یاد نہ تھا، کیونکہ میں مسافر سواروں سے سن سن کر قرآن یاد کر لیا کرتا تھا۔ انہوں نے مجھ کو ہی امام بنایا، حالانکہ اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال کی تھی۔ آج ہم نے سورۃ نصر جو کہ مدنی سورت ہے اس کی تفسیر کے بارے میں پڑھا۔ اب اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔